اور معاہدہ ہونے میں کچھ فاصلہ باقی تھا، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس آئے جس پر فریقین کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ جو انفارمیشن کا لمیٹڈ فلو تھا اس کا مقصد یہ تھا ایک رسپانسیبل میڈیشن کا جو پاکستان کا رول تھا اس کو کوئی سبوتاج نہ کر سکے۔ اب اگلا مذاکرات کا جو مرحلہ ہے، چاہے دوحہ میں ہو، چاہے وہ دبئی میں ہو، چاہے وہ استنبول میں ہو، ثالث کے طور پہ مذاکرات کی ٹیبل پر ایران امریکہ کے مابین جو ہے وہ پاکستان ہی بیٹھے گا۔ ایسے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کی، جس کو پاکستان نے ہوسٹ بھی کیا، اور ان مذاکرات میں پاکستان نے بطور ثالثی کا بھرپور کردار بھی ادا کیا۔ اب ہفتے کے روز جو مذاکرات کی ٹیبل پر پاکستان ایران اور امریکہ کو بٹھانے میں کامیاب ہوا، مذاکرات کے اس مرحلے، اس دور کو لے کے جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پر کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں پر بھی ہم بات کریں گے۔ مذاکرات کا جو اختتام ہوا ہے وہ کیسے پازیٹیو نوٹ پہ ہوا ہے، اور مذاکرات کے اس پہلے مرحلے کو لے کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بڑا بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے، کیا بڑی خبر ایکسپیکٹڈ ہے، اس خبر کی تفصیلات پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم تفصیلات شیئر کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو ناظرین بات کرتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات کی۔ اب اس کو رنگ یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہوسٹ بھی کیا، پاکستان نے بطور ثالث کردار بھی ادا کیا، لیکن یہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، آپ ایران کا اگر نریٹو، ایران کی طرف سے دیا گیا جو موقف ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو امریکن ڈیلیگیشن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں، سکروٹنی کریں، تو ان مذاکرات کے تو مذاکرات کا کرکس یہ نکلتا ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ بلا نتیجہ ختم ہوا ہے۔ ایران کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ دونوں فریقین بہت سارے نکات پر اتفاق رائے کر چکے تھے اور معاہدہ ہونے میں کچھ فاصلہ باقی تھا، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس آئے جس پر فریقین کا اتفاق نہیں ہو سکا، اور ایران برملا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین، یعنی ایران اور امریکہ کے مابین جو پاکستان میں مذاکرات ہوئے ہیں، یہ 47 سال کے بعد اعلیٰ سطح کے اہم ترین مذاکرات تھے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جبکہ امریکہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، جو کہ نائب صدر جے ڈی وینس کی طرف سے دیا گیا، کہ ہم نے ایران کو آفر کر دی ہے اور ہماری حتمی آفر ہے یہ ایران کو جو ہم کر کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر جو دونوں فریقین بیٹھے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کا موقف سنا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی جو باڈی لینگویج ہے اس باڈی لینگویج کو سمجھا ہے۔ اب دونوں فریقین امریکن ڈیلیگیشن واپس جا کے واشنگٹن میں وہاں پہ اپنی جو سپریم لیڈرشپ ہے، اعلیٰ سطح کی قیادت ہے، ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور جو ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا وہ تہران واپس جا کے اپنی سپریم لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، مشاورت کریں گے، اور پھر مذاکرات کا دوسرا فیز ہوگا۔ اب مذاکرات کے دوسرے فیز کی جو بات ہے یہ میں نہیں کر رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بات کر رہا ہے کہ جلد دونوں فریقین کے مابین جو ہے وہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا امکان بھی ہے۔ لیکن اس امکان سے متعلق جو ایرانی دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کی طرف سے پہلے دن ہی کہہ دیا گیا تھا، جب امریکن ڈیلیگیشن پاکستان سے روانہ ہوا تھا تو ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ اگلا جو مذاکرات کا مرحلہ، جو سیشن ہے، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا وقت کیا ہوگا، اس کا تعین نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ہونا ہے، جو سفارتکاری ہے اور جو ثالثی کا پاکستان نے بیڑا یا ذمہ داری اٹھائی ہے، اس کا اختتام نہیں ہوا ہے۔ اور جیسے ایران کہہ رہا ہے کہ یہ مسلسل عمل ہے، ثالثی کا بھی، سفارتکاری کا بھی، تو یہ مسلسل عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن مذاکرات کے اس فیز کے دوران، اس مرحلے کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے نیگیٹو ایلیمنٹس بھی تھے جو میڈیا سے متعلق، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی ادراک نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے جو مذاکرات کو ناکامی کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں؟ ان کا مسئلہ مذاکرات نہیں ہے، ان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔
اب یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ بیانیہ یا کمپین چلایا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، جو کہا گیا کہ کنونشن سینٹر میں صحافیوں کو وہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا اور جو انفارمیشن کا جو فلو تھا اس پہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ آگے سے بند باندھ دیا گیا، کوئی انفارمیشن کا فلو نہیں تھا. یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے کی ہے نا، ویسے تو بندہ سمجھائے اس کو جو سمجھنا بھی چاہتا ہو، جو سمجھنا نہیں چاہتا اور صرف غلطیاں ہی نکالنا چاہتا ہے کہ اور غلطیاں نکالنے کا مقصد یہ ہے، ایک پروپیگنڈا کرنا ہے، ایک کمپین چلانی ہے، ڈالر کمانے ہیں، اپنے اکاؤنٹس کو بھرنا ہے، اپنی پاکٹس بھاری کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن کا لمیٹڈ فلو تھا اس کا مقصد یہ تھا ایک رسپانسبل میڈیشن کا جو پاکستان کا رول تھا اس کو کوئی سبوتاج نہ کر سکیں. آپ ان اسلام آباد کی ٹاک سے ذرا پیچھے چلے جائیں. جب پاکستان نے ثالثی کے عمل کا آغاز کیا، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو 15 نکاتی پرپوزل دیا گیا، پاکستان نے وہ تہران کے حوالے کیا. جب تہران نے اپنا 5 نکاتی 6 نکاتی 10 نکاتی پرپوزل دیا، پاکستان نے اسے واشنگٹن ڈی سی کو پاس آن کیا. اب یہ پرپوزل کی خبریں کہاں سے چلیں، کہاں سے نکلیں کہ امریکہ نے 15 نکاتی پرپوزل دیا ہے، ایران نے 10 نکاتی اپنا پرپوزل دیا ہے. یہ خبریں لیک ہوئیں امریکن میڈیا سے، مغربی میڈیا سے یا ایرانی میڈیا سے. پاکستان کے میڈیا پہ یہ خبریں لیک نہیں ہوئی، اور خبریں لیک نہ ہونے سے جو پاکستان کا ایک بطور ثالث کردار تھا اس میں جو ٹرسٹ لیول تھا اس ٹرسٹ لیول میں مزید اضافہ ہوا. اگر یہ خبریں پاکستانی میڈیا کو لیک ہو جاتی، پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی ایرانی قیادت بھی سوچتے، امریکن قیادت بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ جو ہم ثالثی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان ثالثی کے پروسیس کی جو سیکریسی ہے اس کو مینٹین نہیں رکھ پا رہا، تو پاکستان کو کیسے ثالث کے طور پہ مزید ایکسیپٹ کیا جاتا. اگر جو سیکریسی تھی میڈیشن کے پروسیس کی پاکستان سے اس کی لیکیج ہوتی رہتی تو کبھی بھی پاکستان کے اوپر جو اعتماد بنا ایران کا، امریکہ کا، یہ اعتماد برقرار نہ رہتا. اب اس میڈیشن کے پروسیس کے بعد جو ایک پاز آیا ہے وہ بھی دراصل پاز نہیں ہے. آج انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس پہ آنے سے پہلے جو امریکن صدر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ ہم ایران کی ناکہ بندی کریں گے، اسے امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا یہ کہنا ہے، اور جو دی اکانومسٹ کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ صرف امریکی دباؤ ہے، ایران پہ امریکی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. جبکہ وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھ رہا ہے کہ لفظی جنگ کے باوجود جو سخت بیانات امریکہ کی طرف سے، ان کی قیادت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، جو تند و تیز بیانات جو کہ ریئیکشن میں ہیں ایران کی قیادت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، یہ لفظی جنگ کے باوجود جو سفارتکاری کا عمل ہے، پس پردہ جو جنگ بندی کی کوششیں ہیں، جنگ بندی تو آلریڈی ہو چکی ہے، اس میں توسیع کی بات ہو رہی ہے کہ جو پس پردہ جنگ بندی کو توسیع دینے کا جو مرحلہ ہے اور تنازع کو ملٹیپل فرنٹ پر پھیلنے سے روکنا، یہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں. اور امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مذاکرات کا جو دوسرا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے کا جلد امکان ہے، اور مذاکرات کا جو دوسرا فیز ہے وہ چند دنوں یا چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے. اب اس میں ڈیڈ لائن بتائی جا رہی ہے کہ 22 اپریل کو جو جنگ بندی کی آخری ڈیڈ لائن ہے، آخری دن ہے، تو 22 اپریل سے پہلے کوشش پاکستان کی طرف سے یہ شروع کر دی گئی ہیں کہ 22 اپریل سے پہلے جو ایک حتمی جو معاہدہ ہے دونوں فریقین کے مابین جو ہے، پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ 22 اپریل سے پہلے کسی حتمی نتیجے پہ، کسی حتمی مفاہمت پہ پہنچا جا سکے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ثالثی کا جو اگلا اگر مذاکرات کا مرحلہ ہو بھی جاتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہوگا. آپ دیکھیں اس سے پہلے جب طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، کیا پہلی بیٹھک، پہلی نشست میں مذاکرات طے پا گئے تھے، معاہدہ طے پا گیا تھا؟ نہیں. کئی ادوار ہوئے تھے، کئی سیشن ہوئے تھے، پھر جا کے امریکہ طالبان کا معاہدہ ہوا تھا. یہاں پر بھی ایران ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ 47 سال کے بعد پاکستان نے جو مذاکرات ہوسٹ کیے، پاکستان نے مذاکرات میں جو ثالثی کا کردار ادا کیا، یہ امریکہ اور ایران کے مابین 47 سال کے بعد اعلیٰ سطح ترین کے مذاکرات تھے.
اب یہ جو مذاکرات کا دوسرا مرحلہ ہے جو میں اب سے کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا، اب یہ جہاں پر بھی ہو، یہ مذاکرات چاہے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں ہوں، چاہے دنیا کے کسی کونے پر بھی ہوں، ثالث کا رول پاکستان کا رہے گا، کیونکہ جو بھی چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہیں ایران کی طرف سے، جو چیزیں پاکستان کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں کہ آپ امریکہ کو یہ بتا دیں، امریکہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے کہ آپ ایران کو یہ بتا دیں، اس میں پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اگلا مذاکرات کا جو مرحلہ ہے، چاہے دوحہ میں ہو، چاہے وہ دبئی میں ہو، چاہے وہ استنبول میں ہو، ثالث کے طور پہ مذاکرات کی ٹیبل پر ایران امریکہ کے مابین جو ہے وہ پاکستان ہی بیٹھے گا، ثالثی کا رول کوئی نہیں لے سکتا۔ اور پاکستان میڈیا بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے، حامد میر صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، انصار عباسی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ایران امریکہ کے کئی نکات پہ اتفاق ہو چکا تھا، کچھ نکات کے اوپر جہاں پہ اختلاف موجود تھا، لیکن مذاکرات کے بلا نتیجہ اختتام کے باوجود دونوں فریقین نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ایک اور ملاقات دونوں فریقین کے مابین ہونی چاہیے۔ انصار عباسی صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں، بڑے اپنے بابسوخ ذرائع سے وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے دوبارہ سے ثالثی اور سفارتی جو کوششیں ہیں اس کو تیز کر دیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ 22 اپریل سے پہلے دونوں فریقین کے مابین ثالثی کرا کے کسی حتمی معاہدے پہ یا حتمی مفاہمت پہ پہنچا جا سکے۔ تو پاکستان کے لیے ثالث کا کردار ایک کامیابی بھی ہے، جنگ بندی بھی برقرار ہے، پاکستان کا یہ اعزاز بھی ہے کہ 47 سال کے بعد ایران امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر پاکستان نے لا کر بٹھایا ہے، دونوں کی بطور ثالث پاکستان کی موجودگی میں بھی بات چیت ہوئی ہے، ڈائریکٹ گفتگو بھی ہوئی ہے، اور ابھی یہ ثالثی کا پروسیس، سفارتکاری کا جو پروسیس ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ پروسیس چل رہا ہے، اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ پاکستان بھی پر امید ہے اور دنیا بھی پر امید ہے۔